السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناول جو ہمارا کنٹینیو ہے وہ ہے وحشت زدہ محبت بائی ایچ اے چودھری۔ اس کا پارٹ 3 ہم نے آج ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ ادھر سمیر ساری رات سوچتا رہا کہ کیا کرے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ساری رات دعائیں کرتا رہا، روتا رہا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ صبح دوبارہ بابا جی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ کھائے پیے بغیر وہ درگاہ پہنچا۔ کچھ دیر تلاش کے بعد وہی بزرگ ایک کونے میں بیٹھے نظر آئے۔ سمیر جلدی جلدی ان کے پاس گیا، سلام کیا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر سمیر کی طرف دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ سمیر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بے چین لگ رہے ہو بچے، بابا جی بولے۔ چین کیسے ملے بابا جی، ایک لمحے بھی یاد سے غافل نہیں ہو پاتا، تڑپاتی رہتی ہے۔ سمیر خستہ آواز میں بولا، پتر محبت بہت عجیب ہے، یہ محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی، یہ بیقرار رکھے گی۔ لیکن تم تو بھاگے ہو، تمہارا پیچھا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ کیا کروں بابا جی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سمیر بے بسی سے بولا۔ بھاگنا چھوڑ دو، بابا جی نے کہا، میں الجھ گیا ہوں بابا جی۔ محبت سوچ کے نہیں کی جاتی، بس کی جاتی ہے۔ وہ تمہیں الجھائے گی، تمہیں ڈرائے گی، دھمکائے گی، لیکن چھوڑے گی نہیں۔ تم نے کیوں چھوڑ دیا پتر؟ مجبور تھا، بے بس ہو گیا تھا۔ تو پھر صبر کرو، میں نے بہت دکھ دیا ہے اسے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، وہ کوس رہی ہوگی مجھے یا مر گئی ہوگی۔ سمیر کی آنکھیں نم تھیں۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتی، نہ یقین کرتی ہے۔ وہ مرتے دم تک تمہارا انتظار کرے گی۔ محبت حساب لیے بغیر نہیں چھوڑتی بچے، جاؤ لوٹ کر جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اسے بچا لو، ورنہ یہ محبت ساری عمر تمہیں ڈستی رہے گی۔ کہتے ہیں یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے تو یہاں آیا ہوں، میرے دل کی مراد بھی پوری ہو جائے۔ کیا ایسا ہی ہے بابا جی، آپ یہاں ہیں، کیا آپ کی منتیں بھی پوری ہوئی ہیں؟ پتر جذبے اگر سچے ہوں تو ہر مراد حاصل بن جاتی ہے، اٹل یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے سنا تو ہوگا ہی کہ منتیں پوری ہوں نہ ہوں در نہیں بدلے جاتے، بابا جی نے جواب دیا۔ اگر میرے لوٹنے تک محبت مر چکی ہوئی تو بابا جی؟ سمیر نے بزرگ سے پوچھا۔ محبت کبھی نہیں مرتی پتر، لیکن میں بتائے بغیر چلا آیا تھا، اسے میں نے تنہا چھوڑ دیا، اس کو بجائے ساتھ دینے کے ڈر کر بھاگ گیا۔ کیسے مجھے معاف کرے گی؟ سمیر رو پڑا تھا۔ کرے گی، تمہیں دیکھ کر خوش ہوگی کہ لوٹ آئے، اسے کہنا بہک گیا تھا، لیکن سنبھل گیا۔ پھر میں سامنا نہیں کر پاؤں گا بابا جی، نہیں کر پاؤں گا، سمیر نے ٹوٹی آواز میں کہا۔ ہمت سے کام لو بچے، کیا پتا وہ تمہاری منتظر ہو، تمہاری راہ میں آنکھیں بچھا کے بیٹھی ہو۔ ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف محبت، کس کو چنوں؟ کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتا، کس کو چھوڑ سکتے ہو؟ بابا جی نے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، میں الجھ گیا ہوں، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ سمیر بولا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، خود سے فیصلہ کرو، تمہارا دل تمہیں بہکائے گا، لیکن پتر دل کے اس کونے کی آواز سننا، یہاں محبت پلی ہوئی ہے، تمہارا دل ہی تمہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ساری رات سوچتا رہا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب بھی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی ہے، اسی کا چہرہ میرے سامنے آیا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے جیسے مجھے گریباں سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہی ہے کہ میں نے کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا۔ سمیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دماغ مشکل فیصلے نہیں کرتا بچے، دل سے سوچو، وہ تمہیں راہ دکھائے گا، جو ایک بار دل کی مانو۔ بابا جی چپ ہوئے۔ سمیر تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے جانے لگا تو بابا جی بولے، ماں باپ کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے، موقع دے دے گی، لیکن وہ محبت چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر بزرگ پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ سمیر وہاں سے گھر آیا اور کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں سخت پریشان تھی، کیونکہ وہ صحیح طرح سے کھا پی بھی نہیں رہا تھا، نہ سوتا تھا، نہ صحیح طرح سے بات کرتا تھا، بس ہر وقت گمزدہ رہتا تھا۔ اس کا موبائل اس کے باپ نے پہلے ہی لے لیا تھا تاکہ وہ ردا سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ اس کی ماں کھانا لے کر اس کے کمرے میں آئیں، وہ تب رو رہا تھا۔ اس نے ماں کو دیکھ کر جلدی جلدی آنکھیں صاف کی۔ اس کی ماں اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ اس کی ماں فکر مندی سے بولی۔ وہ چپ بیٹھا رہا۔ دیکھو سمیر، ردا کے علاوہ بھی تمہاری دنیا ہے، اس سے باہر کیوں نہیں نکل آتے؟ کیسے نکل آؤں باہر؟ محبت کرتا ہوں اس سے، کل نکاح تھا میرا، پتہ نہیں اس کو پانے کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی، اور جب وقت آیا تو میں ایک دھمکی سے ڈر کے بھاگ گیا۔ کیا یہی محبت تھی؟ سمیر ایک دم پھٹ پڑا۔ اس کی ماں اس کی حالت سمجھتی تھی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کتنے دعوے کیے تھے میں نے، کتنے وعدے کیے تھے کہ کبھی بھی کسی موڑ پہ تنہا نہیں چھوڑوں گا اسے، کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں وہ؟ سمیر ماں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑا، ہمارا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں، ہمارے پاس اب بچا ہی کیا ہے؟ پہلے تمہاری بہن نے خودکشی کر لی، اب وہ زخم بڑا نہیں تھا، اوپر سے یہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیسے جئیں گے؟ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے ہم میں۔ کیوں جیتے جی مارنا چاہتے ہو ہمیں؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، مر تو میں رہا ہوں ماں ہر پل، بیچاری ردا کا کیا قصور تھا اس میں؟ کسی کا قصور نہیں ہوتا، بس تقدیر ہم سے وہ سب کرواتی ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ماں سمجھا رہی تھی اپنے بیٹے کو۔ اچھا چھوڑو، تھوڑا کھانا کھا لو، کل سے کچھ نہیں کھایا۔
مجھے بھوک نہیں ہے، سمیر بولا۔ ایسے نہیں کرتے بیٹا، کھانے سے کیا دشمنی؟ اس کی ماں پیار سے کہہ رہی تھی۔ نہیں کھانا مجھے، اپنی ماں کا کہا بھی نہیں مانو گے؟ اس کی ماں نے نوالا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ردا بھی ساری رات نہیں سو سکی تھی، روتی رہی۔ اسے جس محبت پر غرور تھا، آج اسی محبت نے اسے اونچائی سے اتنا زور کے دھکا دیا تھا کہ وہ ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی۔ پتہ نہیں اس کی سانسیں کیسے چل رہی تھی۔ سمیر سے نفرت ہو رہی تھی اس کو، اس کے ساتھ اسے زندگی حسین لگنے لگی تھی، اس سے بات کر کے خوشی ملتی تھی، ایک نئی طرز کی زندگی جینے لگی تھی۔ لیکن سمیر اسے زندگی کے رنگین خواب دکھا کر چھوڑ گیا تھا۔ پہلے ملائکہ کے بچھڑنے کا دکھ، اب سمیر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تقدیر اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہے، اور یہ سب خان کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور اسی خان سے شادی کرنی تھی جس کے نام سے بھی نفرت تھی۔ آج اسے ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر آج ماں زندہ ہوتی تو کم از کم اس کی گود میں سر رکھ کے رو تو لیتی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، یا اللہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اسے مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف اس کا باپ تھا۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے، ایک طرف موت اور دوسری طرف خان۔ وہ سوچنے لگی گئی۔ 2 گھنٹے مسلسل سوچنے کے بعد اس نے سمیر کو آخری بار کال کرنے کی کوشش کی، لیکن نمبر بند تھا۔ اس نے سمیر کے لیے میسج چھوڑا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سمیر، کبھی بھی نہیں۔ مر گئی آج ردا تمہارے لیے، اب کبھی لوٹ کر مت آنا، میری بربادی کے ذمہ دار ہو تم۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور موبائل زور سے فرش پر دے مارا، اور ایک روڈ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بعد وہ سیدھی ہسپتال گئی۔ اس کے پاپا جاگ رہے تھے۔ ردا ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے بابا؟ ردا نے پوچھا۔ اچھی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے شام تک گھر جا سکتا ہوں، صبور صاحب بولے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ردا مسکرائی۔ پھر 2 4 ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ بابا میں تیار ہوں خان سے شادی کرنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد ردا بولی۔ صبور صاحب کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ پھر سوچ لو بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، انہوں نے ردا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سوچ لیا ہے، مجھے آپ کی عزت سے کچھ زیادہ عزیز نہیں ہے، ردا نے کہا، اور ان کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئی۔ مجھے فخر ہے تم پہ بیٹا، انہوں نے ردا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سر ایک گڈ نیوز ہے، پاشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پاشا تم سے امید تو نہیں کی جا سکتی، کیوں تمہاری شکل گڈ نیوز والی ہے ہی نہیں، خان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، یہ نیوز سنیں گے تو آپ میرا منہ چوم لیں گے، پاشا جوش سے بولا۔ اگر اچھی خبر نہ ہوئی تو میں یہی منہ توڑ بھی دوں گا، خان نے پاشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی سر، پاشا بولا۔ اچھا بتاؤ سر، صبور صاحب کی کال آئی تھی، انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دیا اور کہا ہے کل ہی نکاح ہوگا، پاشا خوشی سے بولا۔ خان ایک دم کھل اٹھا، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ واہ پاشا واہ، خوش کر دیا، ادھر آ، خان خوشی سے بولا۔ پاشا قریب آیا تو خان نے اس کا ماتھا چوما۔ پاشا خوش ہو گیا، پاشا کو آج بہت بڑا انعام ملنے والا تھا، اب آئے گا مزہ۔ خان نے کہکل گیا۔ پاشا مٹھائی بانٹ دو، آج سب کی مرادیں پوری کر دو، سب ملازموں سے پوچھو اس کو جو چاہیے دے دو۔ جی سر۔ خان جب بھی خوش ہوتا تھا تو گھر میں موجود ہر شخص جو مانگتا مل جاتا۔ ادھر سمیر غم سے بے حال پڑا ہوا تھا، وہ ردا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، وہ اٹھا، تب گھر میں صرف ماں تھی، وہ جو کچن میں تھی۔ وہ ان کے کمرے میں گیا اور موبائل ڈھونڈنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد دراز سے موبائل مل گیا، اس نے جلدی جلدی آن کیا۔ آن کرتے ہی اسے ردا کا میسج ملا۔ اس نے جب دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی جلدی ردا کا نمبر ڈائل کیا، لیکن رابطہ ممکن نہیں ہوا۔ ہوتا بھی کیسے، موبائل توڑ چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور اچانک بولا۔ نہیں، میں آ رہا ہوں ردا تمہیں لینے۔ یہ کہہ کر سمیر جلدی سے کمرے سے نکلا اور سیدھا کچن میں گیا، جہاں اس کی ماں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ماما میں زہیب کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات ادھر ہی رک جاؤں، سمیر نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا۔ اچھا چلے جانا، پر کھانا کھا لو۔ نہیں بھوک نہیں ہے، وہاں سے کچھ کھا لوں گا، سمیر نے کہہ کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ ارے سنو تو اس کی ماں کہتی ہوئی پیچھے گئی، لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو؟ اچانک اس کی ماں کو حیرت ہوئی، کیونکہ اچانک زہیب کی طرف جانے کا کیسے خیال آیا، اور دوسری طرف وہ سوچ رہی تھی کہ اچھا ہی ہے، باہر نکلے گا، تھوڑا دھیان بٹے گا۔ وہ پھر کچن میں کام میں مشغول ہو گئی۔ سمیر وہاں سے سیدھا زہیب کے گھر گیا۔ زہیب اس کا بچپن کا دوست تھا، بچپن میں اکٹھے کھیلے، اکٹھے پڑھے، پھر وہ کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ آج کافی دیر بعد وہ مل رہے تھے، خوش قسمتی سے وہ گھر ہی تھا۔ سمیر کو دیکھ کر زہیب کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہ گرم جوشی سے سمیر کو ملا۔ اسمی گفتگو کے بعد وہ سمیر کو اندر لے گیا۔ کیا ہوا سمیر، تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ زہیب نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ زہیب مجھے تمہاری مدد چاہیے، سمیر نے پریشانی کے عالم میں جلدی جلدی کہا۔ زہیب سمجھ گیا اسے کوئی پریشانی ہے، اس لیے اس وقت گھبرایا ہوا تھا۔ رکو میں تمہارے لیے ٹھنڈا لے کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، سمیر کی حالت دیکھتے ہوئے زہیب نے کہا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ لو، زہیب نے سمیر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ سمیر نے گلاس پکڑا اور ایک گھونٹ پی کر گلاس وہیں رکھ دیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، زہیب نے پوچھا۔ سمیر نے گہرا سانس لیا اور ساری بات تفصیل سے زہیب کو بتائی۔ اوہ، زہیب نے تفصیل سننے کے بعد کہا، یہ تو بہت برا ہوا یار، میں ردا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، کچھ کرنا ہوگا۔ سمیر پریشان تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، بتاؤ میں کس طرح تمہارے کام آ سکتا ہوں، زہیب نے پوچھا۔ مجھے واپس جانا ہوگا، میں ردا کو لے کر آ جاؤں گا، گھر تمہارا بتا کے آیا ہوں،
تم بس گھر والوں کو سنبھال لینا، سمیر نے زہیب سے کہا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا کہوں گا اگر وہ گھر آ گئے تو؟ زہیب فکر مند ہوتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں پتا، تم جیسے تیسے کر کے سنبھال لینا بس۔ سمیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے تم نے بتایا کہ وہ خطرناک لوگ تھے۔ زہیب بولا، مجھے ڈر نہیں ہے ان کا، مجھے بس ردا کی فکر ہے، جانے کس حال میں ہوگی وہ، اسے ضرورت ہے میری، پھر بھی میں تمہیں ایسا اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ زہیب نے سمیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں یار، میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈال سکتا، اور ویسے بھی گھر والے ہیں یہاں، ان کو کون سنبھالے گا؟ سمیر نے کہا، پھر سوچ لو جو تم کرنے جا رہے ہو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے انکل آنٹی کا کیا ہوگا؟ زہیب سمجھ رہا تھا، یار منوس باتیں کیوں کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ سمیر نے غصے سے کہا، اچھا بابا، جیسے تمہاری مرضی، اور اگر بھابی ناراض ہوئی اور آنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو؟ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے یار، میں منا لوں گا اسے، مجھے دیکھے گی تو سب کچھ بھول جائے گی، سمیر اعتبار کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اور تمہارے پیرنٹس کا، وہ بھابی کو قبول کر لیں گے؟ پہلے ہی اتنے ڈرے ہوئے ہیں، زہیب نے کہا، وہ مان جائیں گے، ویسے بھی ہم نے کینیڈا چلے جانا ہے، سمیر نے کہا۔ زہیب نے ساری ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ سمیر نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں وہ نکلے گا۔ اچھا یار، ریحان بھی آیا ہوا ہے یہاں، مجھے ملا تھا کچھ دن پہلے، زہیب نے بتایا تو سمیر نے ایک دم آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ سمیر نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا، تم اتنے سیکپا کیوں ہو رہے ہو؟ زہیب نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے پتا بتا دو اس کمینے کا ایک بار، سمیر مسلسل غصے میں تھا۔ ریحان اس کا وہی دوست تھا جس نے ردا کو تصویریں بھیجی تھی۔ ہوا کیا ہے یار، اس کا نام سن کر اس قدر غصے میں کیوں آ گئے ہو؟ زہیب نے پوچھا۔ سمیر نے اسے ساری بات بتائی۔ بہت گھٹیا حرکت کی ہے پھر تو اس نے۔ زہیب کو بھی یہ بات سن کر غصہ آیا تھا۔ تمہیں ایڈریس معلوم ہے اس کا؟ سمیر نے زہیب سے پوچھا۔ نہیں یار، ایڈریس تو نہیں معلوم، میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ خاص بتایا نہیں، لیکن اس نے بتایا تھا ایک بینک میں اس کی جاب ہوئی ہے، اس لیے کراچی آیا ہوا ہے، زہیب نے بتایا۔ تمہیں بینک کا پتہ ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زہیب نے تفتیش سے پوچھا۔ حساب لینا ہے اس سے، ہو سکتا ہے کہیں یہ حرکت بھی اسی نے نہ کی ہو، تم خود سوچو، جو ہمیں الگ کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے وہ ایسا بھی تو کر ہی سکتا ہے، سمیر نے زہیب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن وہ آدمی جو گھر آئے تھے وہ تو خان کے دشمن بتا رہے تھے، کرائے کے گنڈے ہوں گے، خان کے نام کی چال چلی ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے، خطرناک ہے، اس لیے اسے کوئی بھی ڈر سکتا ہے۔ سمیر کے لیے امید کی کرن جاگی تھی، اور ساتھ میں ریحان کے لیے نفرت بھی بڑھ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے، زہیب سوچتے ہوئے بولا۔ چلو چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، سمیر تیار ہوتے ہوئے بولا۔ زہیب اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمیر نے جاتے ہوئے زہیب سے پستول بھی لے کر رکھ لی تھی۔ زہیب نے بہت روکا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، غصے میں گولی چل گئی تو مصیبت بن جائے گی، لیکن سمیر نے یقین دلایا کہ یہ بس اس کو ڈرانے کے لیے ہے۔ آخر زہیب کو ہار ماننا پڑی۔ زہیب نے گاڑی نکالی اور دونوں بینک کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں بینک تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ زہیب نے گاڑی پارک کی اور گاڑی سے اترا، بینک کی جانب چل دیا۔ یہ طے پایا تھا کہ زہیب ریحان کو لے کر گاڑی میں آ جائے گا، پھر بات کر لیں گے، اگر اس نے سمیر کو دیکھ لیا تو مسئلہ ہوگا، اس لیے سمیر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ زہیب بینک کے اندر داخل ہوا اور 10 منٹ بعد اکیلا ہی باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سمیر نے پوچھا۔ وہ کل سے بینک نہیں آیا، چھٹی پر ہے، زہیب نے بتایا۔ اب پھر؟ سمیر پریشانی سے بولا۔ ایڈریس مل گیا ہے اس کا؟ پہلے تو بتا ہی نہیں رہے تھے، کہتے ایسے ہم کسی کی انفارمیشن نہیں دے سکتے، لیکن خوش قسمتی سے وہاں ایک جاننے والا مل گیا، اس کی مدد سے معلوم کر لیا، زہیب نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ گڈ جاب، سمیر نے اسے تھپکی دی۔ بس گھر مل جائے کمینہ، سمیر نے آہستہ سے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کالونی میں تھے جس کا کچھ حصہ تعمیر ہو چکا تھا اور کچھ میں ابھی کام چل رہا تھا۔ انہوں نے ایک طرف گاڑی روکی اور پیدل مطلوبہ مکان تک پہنچے۔ کنفرم کرنے کے بعد زہیب نے ڈور بیل دی، جبکہ سمیر سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے ریحان کی آواز آئی۔ کون ہے بھائی؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے سو کے اٹھا ہو ابھی۔ میں ہوں زہیب نے جواب دیا۔ آگے سے خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، وہ ریحان ہی تھا، آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ خیریت ہے زہیب؟ وہ اندر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر حیرانگی کے اثرات تھے۔ ہاں یار، ایک کام تھا، بینک گیا تھا، تم تھے نہیں، سوچا گھر آ جاؤں۔ زہیب باہر ہی کھڑا تھا۔ کیسا کام؟ ریحان بولا۔ اس نے ابھی تک اندر آنے کے لیے نہیں کہا تھا، کسی کو ملوانا تھا، زہیب بولا اور اس نے سمیر کو اشارہ کیا۔ سمیر سامنے آیا تو اس کو دیکھ کر ریحان کے طوطے اڑ گئے۔ سمیر تم؟ وہ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ سمیر طیش میں آ گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ ریحان کو دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر تھوڑا پیچھے چلا گیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ زہیب نے دروازہ بند کر دیا۔ کمینے کتے! سمیر چلایا اور تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ ریحان نے بھی آگے سے مزاحمت شروع کر دی۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ آخر سمیر نے زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس سے پہلے خود دوبارہ اٹھتا سمیر پستول اس کے ماتھے پر رکھ چکا تھا۔ سمیر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پستول دیکھ کر ریحان خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ بتا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ سمیر غصے سے بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ریحان نے بھی اتنا کہا ہی تھا کہ سمیر نے گن لوڈ کر لی۔ زہیب نے دیکھا تو اسے لگا کہیں گولی چلا ہی نہ دے۔ نہیں سمیر، زہیب نے چلا کر کہا، بتاؤ ورنہ 1 منٹ لگے گا، گولی تمہارے سر میں سے گزر جائے گی۔
سمیر نے زہیب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ریحان سے کہا۔ ریحان سمیر کا غصہ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اچھا بتاتا ہوں، ریحان بولا۔ یہ سب خان نے کروایا، ریحان نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ سمیر نے یہ سنا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لیکن کیوں؟ سمیر نے غصے سے کہا۔ وہ شادی کرنا چاہتا ہے ردا سے، ریحان نے بتایا تو سمیر ششدر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو سمیر؟ گر جا، سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے انہوں نے زبردستی کروایا یہ سب۔ ریحان نے جھوٹ بولا تھا، اس نے پیسے لیے تھے، لیکن یہ بات سچ تھی اس کی کہ کروا وہ رہا تھا سب۔ تسلی کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلے۔ اب کیا کرو گے؟ زہیب نے پوچھا۔ مجھے فوراً واپس جانا ہوگا، سمیر نے کہا۔ شام کو خان نے صبور صاحب کو فون کیا، ان کا حال احوال پوچھا۔ تب تک وہ گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے خان سے کہا کہ خان کے نکاح کل ہی ہوگا، مقررہ ٹائم پر، یعنی 10 بجے۔ پھر ان کے درمیان ضروری معاملات طے پائے، جن میں یہ تھا کہ کل صرف نکاح ہوگا، رخصتی بعد میں۔ خان نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا جب چاہے رخصتی ہو سکتی ہے۔ رات کو خان شیشے کے سامنے کھڑا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اتنے میں پاشا کمرے میں داخل ہوا۔ سر، کل کے لیے سارا انتظام ہو گیا، پاشا نے آتے ہی کہا۔ جب خان کو دیکھا تو خان سوٹ بوٹ پہنے، شرٹ کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا، اکڑی ہوئی مونچھیں، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر عجیب سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ پاشا کی طرف مڑا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ لگ رہا ہوں نا آج کمینہ؟ خان نے عجیب طریقے سے پوچھا۔ سر، پیارے لگ رہے ہیں، پاشا بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، کمینہ لگنا چاہیے، بالکل اسی خاور حیات جیسا۔ وہ اپنے آپ کو بہت کمینہ کہتا تھا نا، آج لگ رہا ہوں نا اس سے بڑا؟ خان دہاڑا۔ یس سر، پاشا نے ہاتھ باندھے، بس اتنا ہی کہا۔ خان نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ پورے گھر میں آواز گونج رہی تھی۔ اب پتہ چلے گا نفرت ہوتی کیا ہے۔ اب تو ہر طرف ایک ہی آواز سنائی دے گی، خان خان خان۔ خان نے ایک اور کہکہ بلند کیا۔ سمیر یار، کوئی فلائٹ نہیں مل رہی، میں نے بہت کوشش کی، لیکن صبح سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ زہیب نے سمیر سے کہا، جو بیٹا کسی سوچ میں گم تھا۔ ٹھیک ہے، میں بائی روڈ جاؤں گا، سمیر نے نظریں اٹھاتے ہوئے کہا۔ بہت لمبا سفر ہے یار، زہیب نے کہا۔ وہ تو ہے، لیکن جانا بھی بہت ضروری ہے، سمیر نے جواب دیا۔ تم صبح چلے جانا، کہاں ذلیل ہوتے پھرو گے؟ نہیں نا، تم نہیں جانتے خان کو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جانتی؟ جتنی جلدی ہو سکے مجھے جا کر ردا کو ساری حقیقت بتانا ہوگی۔ سمیر کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ یار سمجھنے کی کوشش کرو، جتنی دیر میں تم نے بس سے پہنچنا ہے، اس سے پہلے صبح پہنچ جانا تم نے، زہیب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ صبح فلائٹ مل جائے گی؟ میری بات ہوئی ہے ان سے، اور ویسے بھی آج تم گھر جاؤ، تمہارے پیرنٹس کو بھی شک نہیں ہوگا، اس طرح تم کل جا کر واپس بھی آ سکتے ہو، زہیب نے سمیر سے کہا۔ سمیر سوچنے لگا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سمیر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، صبح پہلی فلائٹ سے ہی پھر اوکے۔ سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں کال کر دوں گا، زہیب نے جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ یار، بہت مدد کی تم نے، سمیر نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یار بھی اور تھینکس بھی، زہیب نے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سمیر مسکرایا اور اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اسے گھر جانا تھا، صبح جلدی ہی نکلنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ تو بس ردا سے محبت کرتا تھا، اسے بچانا چاہتا تھا۔ صبح وہ خان کے گھر میں معمول کے مطابق چہل قدمی تھی۔ آج خان کا نکاح تھا ردا کے ساتھ۔ ناشتے کے بعد خان اپنے کمرے میں گیا، جہاں اس کے سوٹ سے لے کر جوتے تک ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ خان کو تیاری کرنی تھی جانے کے لیے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، خان کی آواز گونجی۔ وہ پاشا تھا۔ جب پاشا کمرے میں داخل ہوا تب خان شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی ٹھیک کر رہا تھا۔ عموماً خان ٹائی نہیں لگاتا تھا، بلکہ اس کی شرٹ کا اوپری بٹن ہمیشہ کھلا رہتا تھا، لیکن آج وہ مکمل 3 پیس میں اپنی شخصیت سے منفرد نظر آ رہا تھا۔ واؤ سر، آج تو کمال لگ رہے ہیں، پاشا نے خان کو دیکھا تو خوش ہو کر کہا۔ کیوں، پہلے نہیں لگتا تھا کیا؟ خان نے پاشا کو دیکھے بغیر شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں سر، میرا مطلب آج اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، پاشا نے اپنی بات کو کور کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو نکاح ہے آج میرا، تو کیا چاہتا ہے، اچھا بھی نہ لگوں؟ خان نے اس بار پاشا کی طرف دیکھا۔ نہیں سر، میں نے تو بس تعریف کی، پاشا نے بات ختم کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ہاں بولو، خان نے پاشا کے آنے کا مقصد پوچھتے ہوئے کہا۔ ٹائم ہو رہا ہے سر، ہمیں نکلنا چاہیے، پاشا نے کہا۔ خان نے بے دلی سے کہا۔ پاشا کچھ دیر کھڑا رہا۔ سر، اگر ثانیہ میم کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گی، آپ نکاح کر رہے ہیں، ان کو بتایا بھی نہیں، پاشا نے کہا۔ اچھا ظاہر کیا، پاگل ہو گئے ہو تم، وہ اس کی فرینڈ ہے، اسے پتہ چلا تو مسئلہ ہوگا، تم تو جانتے ہو وہ میری کمزوری ہے، خان نے پاشا کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر، اگر ان کو پتہ چل گیا تو، پاشا بولا۔ نہیں چلے گا، اس کا انتظام کر دیا ہے میں نے، اور پیسے بھی، تب تک یہ رہے گی تب ہی نا، خان نے مونچھوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ پاشا جواب میں کچھ نہیں بولا اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد خان اٹھا اور باہر نکل گیا۔ پاشا بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ باہر ہمیشہ کی طرح ایک نوکر گھڑی اور پرفیوم لیے کھڑا تھا، لیکن اب کی بار ٹرے میں انگوٹھی کا اضافہ تھا جو پاشا نے خان کو دی تھی۔ خان نے پرفیوم لگایا اور گھڑی باندھی، اور پھر اس انگوٹھی کو کچھ لمحے گھورتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ آخر اس نے انگوٹھی اٹھائی اور پہن لی، پھر گاڑی کی طرف چل دیا۔ ادھر ردا کو تیار کر کے بٹھایا جا چکا تھا۔ میک اپ اور خوبصورت لباس پہننے ردا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بھابھی اور فرینڈز اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ردا بظاہر تو پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ مچایا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔
جس شخص سے اسے نفرت تھی آج اسی کے بندھن میں بننے جا رہی تھی۔ اسے سمیر کی یاد آ رہی تھی کیونکہ نے اس پل کا خواب صرف سمیر کے ساتھ دیکھا تھا اور کسی کے ساتھ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن قسمت نے اسے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ اسے اشکوں پہ ضبط کیے ہوئے وہ کسی لاوارث لاش کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے ہنسانے کی لاکھ کوشش کر رہی تھیں، لیکن خوشی اس کے چہرے سے میلوں دور تھی۔ وہ پل پل مر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس کی عزت مزید بڑھ رہی تھی۔ سارا انتظام ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی اور والد مہمان کو ریسیو کرنے میں مصروف تھے۔ ردا کی والدہ تو تھی ہی نہیں، اس لیے خواتین کو سنبھالنے کے فرائض بھابھی اور ایک آنٹی جان سر انجام دے رہی تھی۔ سارے مہمان تقریباً آ چکے تھے۔ ان میں کچھ اعلیٰ افسران بھی تھے کیونکہ ردا کے پاپا ایک بڑی کمپنی کے مینیجر تھے، اس لیے ان کے کافی تعلقات تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد خان کی گاڑی بھی آ گئی۔ گارڈ نے جلدی جلدی دروازہ کھولا۔ قیمتی سوٹ بورڈ میں ملبوس خان گاڑی سے اتر کر جیسے ہی اندر داخل ہوا تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ ملنے کے لیے خان کی طرف بڑھے تھے۔ ان میں سے کچھ کمپنی کے ملازمین اور کچھ کاروباری افسران شامل تھے۔ خان خوش دلی سے ان کو ملا، ایک ایک منٹ کی گفتگو کی سب سے اور صبور صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں دونوں نے اکیلے میں کچھ دیر بات کی اور پھر خان آ کر ایک ٹیبل کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھ گیا جس میں پہلے ہی کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خان ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ جیسے ہی 10 بجے صبور نے مائک پکڑا اور اعلان شروع کیا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ انہوں نے لوگوں کی توجہ پانے کے لیے کہا۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج میری بیٹی کا نکاح ہے، صبور صاحب نے بولنا شروع کیا۔ یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ایک خاص بات جس کے ساتھ نکاح ہونے جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے۔ انہوں نے اتنا کہا تو لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگ گئے کیونکہ جو جانتے تھے کہ ردا کا نکاح سمیر سے ہونا ہے، ان کے لیے یہ بات عجیب تھی۔ وہ یہ کہہ کر کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ لوگوں کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ ایک لمحے خاموشی کے بعد انہوں نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ جی ہاں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں بات کر رہا ہوں یہاں کے سب سے بڑے بزنس مین خان انٹرپرائزز کے اونر شاذل خان۔ صبور صاحب نے اتنا کہا تو لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ خان کو گھورنے لگے جو صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ صبور صاحب نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں آپ سب حیران ہوں گے، لیکن یہ خان صاحب کی خواہش تھی کہ اس کو راز ہی رکھا جائے۔ وہ سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ صبور صاحب نے جیسے تیسے کر کے بات کو لپیٹا کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صبور صاحب خان کو جانتے ہوئے بھی ایسا کیوں کریں گے۔ خیر لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ ادھر خان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی جو بس بادشاہ سمجھ سکتا تھا۔ ارے واؤ خان صاحب، اتنا بڑا دھماکہ کہ شادی کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ تک نہیں۔ پاس بیٹھے ایک افسر نے خان کے بازوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خان اپنا کام چپ چاپ ہی کرتا ہے، خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس کے جواب میں وہ ہنسنے لگ گیا۔ نکاح کا وقت ہو گیا تھا، قاضی بھی پہنچ چکا تھا، خان بھی اسٹیج پر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہو گیا۔ ردا کے لیے یہ لمحات عذاب سے کم نہیں تھے۔ قبول ہے کہتے ہوئے اس کی آواز اٹک رہی تھی، آنسو آنکھوں کے کنارے تک آ گئے تھے۔ آخرکار اس نے قسمت سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد لوگ خان اور صبور کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے لگے۔ نکاح کے بعد ردا کو خان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ خان کے چہرے پر ردا کو دیکھ کر عجیب سی مسکراہٹ بکھری جسے اپنی جیت کا احساس دلانا چاہ رہا ہو۔ ردا بیچاری ہزاروں غم دل میں لیے خاموش بیٹھی رہی۔ فوٹوگرافی کا سیشن شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پاشا نے خان کے کان میں کچھ کہا اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ خان اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ سو گائز آج یہیں تک کا پارٹ ہوا ہے، پارٹ شارٹ ہے مجھے پتا ہے، لیکن اب سحری کا ٹائم ہو چکا ہے اور سحری بھی کرنی ہے اور اس وجہ سے میں نہیں اب یہ اور ریڈ کر سکتی کیونکہ اس سے پہلے ہم رکھتے نصیب کا جو رہ گیا تھا نا ناول میں نے ریڈ کر لیا پورا۔ اب ایڈٹ کر کے نا آپ کو میں اپلوڈ کر دوں گی اور یہ بھی میں کوشش کروں گی یہ چھوٹا سا ہی ہے کل اپلوڈ کر دوں۔ رکھتے نصیب کا جو لاسٹ پارٹ ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا لینتھی ہے، باقی یہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ اگلا پارٹ دوں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں اور خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔